نکلنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ آپ موقع پہ گئے، آپ نے لوگوں سے بھی سنا، موقع کی صورتحال بھی دیکھی کہ یہ حادثہ پیش کیسے آیا؟ سر یہ صرف سوشل میڈیا پہ من گھڑت کہانیاں جو بنا رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ جو باتیں چل رہی ہیں، نہ ہمارے کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے، نہ کوئی کسی کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ سیاسی غیر سیاسی یہ معاملہ ہی نہیں ہے. جب پہلے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہیں تو وہ ون بائی ون وہ کھڑے تھے جو آئے تھے ملتان سے لوگ، جو وہاں سے خبر ملی کہ یہ ملتان سے آیا ہے، تو میں نے ان سے جا کے خیریت دریافت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا میزبان سید مسعود گردیزی میڈیا کے پروگرام باخبر کشمیر سے حاضر ہوں، اور آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گزشتہ چند روز سے ایک جنڈالہ چوکی جو کراس ہے، اس میں ایک ایکسیڈنٹ کے حوالے سے خبریں سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر وہ چل رہی ہیں کہ کوئی مقامی عوام تھے، مقامی لوگ تھے جنہوں نے ملتان سے آئے ہوئے کچھ سیاح تھے، ان کو ہراساں کیا، ایکسیڈنٹ کے بعد ان کو زد و کوب کیا. اور اس حوالے سے اس وقت چونکہ میرے پاس زاہد کیانی صاحب موجود ہیں، میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. زاہد صاحب، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ چونکہ ہماری جو بیسک زبان ہے وہ پہاڑی ہے، جی تو میں ان دوسروں کو اگر پہاڑی کو گل پوچھا تھا کوئی مذائقہ تھا نہیں نا، نہیں پہاڑی پوچھ لیا تھا میں ساری گل تو ہاں میں کہا تو سے دسا کہ تو سرجے تو پانی والا آنا سیا فرض کیتا جی تو سنا ایکسیڈنٹ کڑی جگہ ہویا اور کس طرح ہویا، اور جڑے تسوں پر الزامات دے وہ کس حد تک ان درست دے؟ میں عرضے تھی پونی والا آنوں سے جڑی تیز رفتار گاڑی سی جسی پرنٹ میڈیا نے یا سوشل میڈیا نے ساتھ نے اسے پتہ لگا کہ وہ ٹیورسٹ سے تے پولیس چوکی کو اوپر اسے نو گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی، تیز رفتاری چو گاڑی بڑے جلنے سی وہ گاڑی اترائیے جلنے سی، باغے میں جلی سی ٹھیک ہے تے میں پونی والا آنوں سے ٹھیک ہے تے اس گاڑیا میں کی رانگ سائڈ آر تیز رفتاری ہیٹ کیتا، ٹھیک ہے ہیٹ کیتے تھی بعد میں کوشش تک کی تھی میں کہ گاڑی بچی اچھا ہے، لیکن نہیں بچی سکی ٹھیک. کیونکہ انہیں نہیں تیز رفتاری نہیں ہو جاتی، گاڑی ہٹ ہوئی. اچھا دوئی گل ہے دسا کہ کیا جدوں گاڑی ہٹ ہوئی تو اس سے تسن کا بھی کی زخم آیا لگی؟ میں ماتھے چوٹ آئی جسیا ٹھیک ہے خون بگنو سا، دوئی تھوڑا کونیوں پر میں لگی نہیں، اور تھوڑا میں گردنوں بھی درد سا. اچھا تیری گل دسا کہ کیا تسا کنے اس لیے کوئی اور ہی گاڑی موجود سا یا تس کلے سے؟ میں کھانے ماڑے بھائی سے بڑے. ٹھیک ہے. اچھا جو حادثہ ہوئی حادثے تو بعد یہ تھا کہ تسوں پر یہ بھی الزام تھا کہ تساں جڑے لوگ سے جڑے ٹورسٹ سے جنہوں نے گاڑیاں کنے تساں نے ٹکر ہوئی، تساں انہوں کنے کوئی گرمی سردی کوئی بدتمیزی بھی کی، کیا اس طرح نہیں کوئی صورتحال ہوئی؟ نہیں وہ اس گرمی سردی دے بہت دور نہیں چیز دی دے اتنا کچھ ہوئی تھی بات بندے تے پہلے تے ہوش آواز ہے نہیں انہیں الحمدللہ بچے تھی بعد میں ہوش آواز ہی چونے نے باوجود کسے بندے بھی آسے ہیں دو دے اسے کسے انہیں کیا تو تک کہہ دے بدتمیزی دے بہت دور نہیں گل. تساں نے بارے چاہتا کہ تساں نے بعض عزیز رشتہ دار بھی گئے جنہاں گچھی دے انہاں جڑے سیاح سے انہاں کا کو برا بلا آکھیا دھمکیاں دیتیاں. اب تسانیاں طرفہ تسانیاں میں زخمی سے فون انہوں کا کچھ کیتا تساں نے جڑے عزیز جو مڑا پیسے کو نے انہیں رابطہ کیتا انہیں انہیں کی ڈائریکٹلی کال کی. ایک اور گل دسا تسے کہ تو کہ جڑی میں تصویر دیکھی تسانیاں گاڑیاں نہیں، تسانیاں گاڑیاں اگر ٹکر لگی تو پیچھے تک وہ گئی نہیں، وہ خاصے اس نے دوئے دروازے ٹوٹے نے، ٹائر اس نے ٹیوبا چا باہر آیا نا، تو اس نے کتنے نقصان ہویا تسوں کو ایسٹیمیٹ لوایا اس نے؟ جو اس نے ایسٹیمیٹ لی اسے جڑا لگوایا کمپنی نے ذریعہ یا ایتھے لوکلی، ٹھیک ہے، تو اسی ٹوٹلی اسے نو 4.5 تھی 5 لاکھ روپے نو خرچہ اس ٹائم. تساں وہ جڑے جنہاں نے گاڑیاں کنے تساں نے گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئے جڑے ملتان نے دے یا چیک سواری نے دے انہوں کو لوگوں پیسے بھی اندے یا نہیں اندے؟ نہیں اسے نہیں انہیں کو نے کوئی اچھا رابطہ ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی گل بات نہیں گل بات ہے نہیں، ٹھیک کسے اس وقت تک تساں نے کوئی لین دین نہیں ہویا؟ کوئی معاملات جڑے معاملات انہیں نے ہوئے بھی آپ جی تے وہ بعد انہیں اپنے بندے چیک سواری تھی بلائے جنہاں کنے تساں نے گل وہ بات بعد تسے کی جڑی بھی گل دی تو
साढ़े रिश्तेदार है उन्हें तुसे की ब्रीफिंग दी थी इस दी हटी एक गल भी नहीं दुई मैं तुसे क्या ऐड इस चीज़ा की करना चाहूँ कि मैं हेल्फेयर ऊपर या जेड़ी भी चीज़ मैं तुसे की बयान की थी मैं हेल्फेयर दिते क्या तैयार थे ठीक है ते अगर उन्हें हेल्फेयर दे सकने तो वो भी अच्छे होंगे बस ठीक है इसी मामला बहुत शुक्रिया जाहिद साहब ने सारिया गल्लां तुसें सुनिया इन्ना एह गल आखी कि मैं हल्फन भी एह गल आखे आस्ते तैयार दिस के ये जेड़े अंसों पर इल्जामात आयद किए जाने इन्हां विच कोई सदाकत नहीं है ते मजीद भी जेड़े बाकी जेड़े अजीज हैं जेड़े उत्थे मौजूद से उन्होंने को भी मजीद पूछने कि वो इस हवाले करने का आने चाहते मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं तैमूर कियानी साहब भी बहुत सारे इल्ज़ामात हैं कि ये वहाँ मौके पे गए इन्होंने जो सियाह थे उनको डराया धमकाया तो तैमूर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप वहाँ गए कैसे आपका और जाहिद कियानी साहब का रिश्ता क्या है और आपको इतला कैसे मिली और आप वहाँ और आप और सईद कियानी साहब वहाँ मौके पे पहुँचे जी गर्देश साहब हकीकत में बात यह है कि ये जो गाड़ी है ये मेरे भांजे की है। ठीक है ये गाड़ी फर्स्ट टाइम लाने वाला मैं ही हूँ जी तो जब मुझे हादसे की इतला मिली तो लाजम बात है मैं नहीं जाना था और कोई यहाँ पे मौजूद नहीं था इसलिए मैं वहाँ पे गया। और दूसरी बात जो सईद कियानी साहब हैं वो मेरे हकीकी तायाजाद हैं हम भाई हैं आपस में जिस तरह मेरे वो भांजे हैं इसी तरह सईद साहब के भी हैं। हम इस वजह से गए थे कि वहाँ पे जाके जाहिर है जो जायद इस हालत में इस कंडीशन में नहीं था जो हमें इतला मिली थी कि वो बहुत ज़ख्मी है आप जल्दी पहुँचे इसलिए हम लोग गए। हम कोई किसी के साथ पहली बात तो ये है कि जब हादसे की इतला मिली तो हमें नहीं पता था कि गाड़ी रोड से नीचे गई है हिट हुई है किसी के साथ हमें ये सिर्फ इतला थी कि एक्सीडेंट हो गया है तो जायद ज़ख्मी है ज़्यादा हम इस वजह से गए थे। कोई किसी के साथ वो मौके पे ऑन स्पॉट ना बातचीत करने के लिए गए थे ना ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो जब जाके वहाँ पे पहुँचे तो जायद की कंडीशन भी ठीक थी ज़ख्मी था खून निकल रहा था उससे सर पे वो पट्टी सी बांधी हुई थी किसी ने वो परना बांधा था शायद रोड पे किसी ने बांधा तो बाकी कोई ये बात नहीं थी। अच्छा आप चूँकि मौके पे गए वहाँ कहा यह जा रहा है कि जो गाड़ी आपके भांजे की थी या जाहिद साहब चला रहे थे उसका टायर निकला और टायर निकलने की वजह से ये हादसा पेश आया तो इसमें कहाँ तक सदाकत है कि क्या हुआ कैसे ये निकलने में हुआ आप क्या समझते हैं चूँकि आप मौके पे गए आपने लोगों से भी सुना मौके की सूरत हाल भी देखी कि ये हादसा पेश कैसे आया। सर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे मन गढ़ंत कहानियाँ जो बना रहे हैं टायर निकलना और टायर टूटना ट्यूब के अंदर से टायर टूटा हुआ है कोई निकला हुआ नहीं है टायर टूटा हुआ है। और दूसरा फ्रंट व्हील गाड़ी है पीछे वाला टायर अगर टूटता है निकलता भी है अगर तो टायर आके गाड़ी पे दूसरी पे लगना चाहिए वो गाड़ी कैसे रॉन्ग साइड पे चली गई फिर तो वो टूटनी चाहिए थी ना कि अगर हमारी गाड़ी का बकौल उनके के टायर निकला है तो गाड़ी तो उनका डैमेज उनका होना चाहिए था हमारा क्यों हुआ। हम तो येलो लाइन से हमारी गाड़ी बाहर थी ठीक वजह ये बनी कि उन्होंने गाड़ी से जब हिट किया पहले नंबर पे फ्रंट टायर को लगी उसके बाद दोनों दरवाजे पिलर साइड पूरी डैमेज करने के बाद इस गाड़ी को साथ घसीटती हुई तकरीबन साइड पे चले गए थे। फिर जब ट्यूब से टायर टूट गया पीछे वाला जो अलाई रिम है वो डैमेज है टायर ब्रस्ट है उसके बाद जाओ के तो उन्होंने गाड़ी साइड पे खड़ी किया जब गाड़ियाँ आपस से जुदा हो गई। ये निकलने वाली बात इसमें कोई सदाकत नहीं है। इसी पेजेस पे सोशल मीडिया पे सब मन गढ़ंत कहानी है सब झूठ है। हम इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से दूसरा जो इन्होंने इस्तेमाल किया है कि सियाह थे खदाना हाजा हमारी वजह से कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग खिदमत करने वाले लोग मेहमान नवाज लोग हमारी रवायात जो हैं उन पे चलने वाली ऐसी कोई किसी इस चीज़ में हकीकत है ही नहीं सिर्फ सियासी रंग दिया जा रहा है। वो इसमें कोई पहली बात है कोई हकीकत। दूसरा वज़ीर आज़म साहब साबिक़ वज़ीर आज़म साहब को अटैच किया गया उनको तो शायद ये सोशल मीडिया पे जो पेजेस पे खबरें चली है उसके बाद शायद उनको पता लगा हो कि गाड़ी का हादसा हुआ है। पहले किसी के साथ रब्ता करना ना तो बनता था तो ना ज़रूरत थी। इसमें कोई हकीकत नहीं है सब झूठ है। बहुत शुक्रिया। सईद अहमद कियानी साहब आपके हवाले से भी वो जो सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे जो खबरें आई हैं उन पे आपका तज़किरा भी हुआ है
یہ جو حادثہ تھا اس حوالے سے یا اس کی جو کرنٹ صورتحال تھی وہاں کیا ہوا جب آپ لوگ گئے، پھر آپ پہ جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں جی گے؟ بہت شکریہ گردیش صاحب، آپ نے مجھے وقت دیا۔ گردیش صاحب اصل بات یہ ہے کہ میں اپنے علاقہ میں تھا، گاؤں میں تھا، تو مجھے میرے عزیزوں نے اطلاع دی کہ یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو میں اپنے طور پہ میرا خیال ہے 30 سے 40 منٹ میں وہاں پہنچا۔ جب میں وہاں جا کے پہنچا تو لوگ بھی جمع تھے، کافی تھی، گاڑیاں بھی کھڑی، میرا شاید یہ بھی ہے کہ ایک وہاں بارات جا رہی تھی تو بارات کے لوگ بھی کھڑے تھے، اور ان لوگوں کا آپس میں باتیں چل رہی تھی، کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا تھا۔ تو میں نے سب سے پہلے جا کے، یہ چونکہ زائد اور اس کے ساتھ اس کا بھائی یہ میرے عزیز ہے، میں ان کے پاس گیا۔ زائد کو کچھ خراشیں لگی تھی، زخم تھا، کچھ اس کی جو قمیض پہ خون آلودہ تھی۔ سب سے پہلے تو میں نے اس کو بولا کہ آپ جاؤ، جا کے اپنا چیک اپ کرواؤ۔ پھر دوسرے شاہد سے معلوم کیا، پھر وہاں لوگ جو گھوم رہے تھے میں ان سے پوچھا کہ وہ کون سی گاڑی ہے، لوگ کون ہیں، گاڑی تو سامنے نظر آ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہیں، تو وہ 1 بائی 1 وہ کھڑے تھے جو آئے تھے ملتان سے، لوگ جو وہاں سے خبر ملی کہ یہ ملتان سے آئے ہیں۔ تو میں نے ان سے جا کے خیریت دریافت کی۔ کوئی ایک لمبا سا لڑکا تھا، باقی چھوٹے قد کے تھے۔ میں نے ان سے 1 بائی 1 پوچھا کہ بھائی آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، آپ کو لگی نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد سب نے کہا کہ ہم الحمدللہ سارے لوگ ٹھیک ہیں۔ اتنے دیر میں پھر لوگوں کی باتیں چل رہی تھی، کیا ہوا، تو میں نے پوچھا کہ ان لوگوں سے پوچھا کہ ہوا کیا، تو انہوں نے اپنے بیان میں یہی کہا کہ ہم بارش تھی، آ رہے تھے، چکسواری سے آ رہے تھے، تو راستے میں یہ نظر نہیں آیا تو یہ گاڑی سے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ابھی ہمارے پاس کچھ ایسے ذرائع نہیں ہے کہ ہم اطلاع کریں کسی کو۔ تو میں نے کہا آپ ٹھیک ہے، اگر آپ کا چیک اپ کروانا ہے یا آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے بتائیں، میں حاضر ہوں۔ تو اس کے بعد پھر ان سے خیریت دریافت کرنے کے بعد جب وہ ٹھیک نکلے کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر وہاں ان کا کوئی پیچ اپ نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے ان لوگوں کو کہا، زائد وغیرہ، کہ آپ ہیں جو لیگل کام بنتا ہے، قانون، آپ پولیس کو اطلاع کریں، رپورٹ کریں، تو پولیس آ کے خود یہاں سے دیکھ لے گی معاملہ کیا ہے، نقشے کے مطابق غلطی کس کی ہے۔ اچھا، نہیں یہ تو چلو موقع کی صورتحال ہو گئی۔ آپ پہ جو الزام عائد کیا گیا ہے کہ آپ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے پی آر او تھے بلکہ، اور اب یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ آپ نے وہاں ان کو یہ دھمکی دی کہ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا پی آر او ہوں اور آپ کو میں اس کا خمیازہ جو ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، اور اس طرح کی باتیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ جی گردیش صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب وہ بھی وزیر اعظم نہیں ہے، اور نہ میں ابھی پی آر ہوں۔ سابق کا لفظ تو استعمال ہو رہا ہے، لیکن وہاں چونکہ ایکسیڈنٹ کیس تھا، روڈ ایکسیڈنٹ کیس تھا، وہاں تنویر الیاس صاحب کا نام یوز کرنا یا پی آر او کا نام یوز کرنا وہ موقع ہی نہیں تھا کہ ہم ایسا نام یوز کریں، وہاں اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، ایک اہم بات، چونکہ آپ اہم عہدے پہ بھی فائز رہے ہیں، کہ جو سیاح حضرات پاکستان سے آ رہے ہیں، آزاد کشمیر کا خطہ چونکہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، خوبصورتی ہر شخص کو دعوت نظارہ دیتی ہے، اسپیشلی راولہ کوٹ میں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے سے جو سیاح آ رہے ہیں یا اس صورتحال کے مطابق اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کو کیوں ایسا رنگ دیا گیا؟ جیسے صاحب ہم گورنمنٹ میں بھی تھے اور اب گورنمنٹ میں نہیں بھی ہیں، ہمارا بھی نہیں یہی ہے کہ ٹورزم کو ہم مزید پروموٹ کریں، تو اس حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹورزم ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہمارا یہ فرض بھی، اخلاقی فرض بھی بنتا ہے کہ ہم ان کی ریسپیکٹ کریں اور ان کا تحفظ کریں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری صورتحال ہونے کے بعد آپ کا ان کے ساتھ کوئی گاڑی کا بنوا کر دینے کا، چونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ حادثے یہ ایک روٹین میں شامل ہیں، چونکہ حادثے ہوتے رہتے ہیں، شاہراہ پہ چلتے ہوئے گاڑیاں لگتی ہیں، ٹکر ہوتی ہے، گاڑیاں ٹوٹتی بھی ہیں، تو کیا وہاں کوئی ٹرانسپورٹر یا آپ دونوں فریقین کے درمیان کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوئی، اور اگر نہیں ہو سکی تو کیوں آپ کے درمیان پیچ اپ نہیں ہو سکا، اور یہ معاملہ تھانے تک کیسے پہنچا؟ نہیں، ان کے ساتھ بات چیت یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا جو بندہ سامنے لایا ہی نہیں، جو بندے موجود تھے ان کے ساتھ ہماری، کیونکہ لوگ ادھر موجود تھے، وہ بات چیت تو یہ ہے کہ وہ کرنا چاہ رہے تھے، ہم لوگ بھی۔ یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ساری صورتحال، زاہد کیانی صاحب نے بھی اپنی ساری صورتحال بتائی، وہ چونکہ اس وقت زخمی تھے، آپ یہ بتائیں کہ کیا جو ٹرانسپورٹرز نے کوئی کردار ادا کیا، تھانے تک بات کیسے پہنچی، چوکی تک کیسے پہنچی، اور یہ آگے یہ معاملہ اس کو یہ بڑھا کیسے؟ کیونکہ لوگ بہت سارے جمع تھے اس وقت وہاں پہ، کوئی بارات بھی تھی، وہ لوگ بھی رکے ہوئے تھے،
وہ اپنی طرف سے ہی بات کر رہے تھے ان کے ساتھ، کیونکہ پہلے انہوں نے ایڈمٹ کر لیا تھا کہ ہماری غلطی ہے، تو لوگ ان سے پوچھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کی غلطی ہے، تو اس کی اب ازالہ کیسے ہوگا، کوئی کسی بندے کو بلائیں گے آپ؟ ان لوگوں کے پاس جو 6 لوگ تھے، 2 لوگوں کے پاس آئی ڈی تھی، باقی کسی کو کوئی جانتا، ہم بھی نہیں جانتے تھے کون ہیں، کدھر سے آئے ہیں۔ یہ ان کے کہنے کے مطابق کہ ہم لوگ ملتان سے چک سواری سے آئے ہیں، بس اتنی ہم جانتے تھے۔ کافی دیر تقریباً 1.5 گھنٹہ تک عوام لوگ وہیں پہ کھڑے رہے، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی کہ اگر آپ کسی کو بلا رہے ہیں، کوئی جاننے والا آپ کا ہے، کسی اور بندے سے رابطہ کرتے ہیں تو اب کر لیں۔ جب انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارا کوئی جاننے والا نہیں ہے، یعنی تو بہتر ہم نے یہی سمجھا کہ پولیس کو انفارم کیا جائے، لیکن ہمارے جانے سے پہلے پولیس کو کال چلی گئی تھی، پتہ نہیں کس نے کیا، لیکن ہم جب وہاں پہ پہنچے تو پولیس کی گاڑی وہاں سے نکل رہی تھی حادثہ کی طرف۔ ہم لوگ ان کے ساتھ واپس آئے، پولیس نے آ کے سب سے پہلے ان سے بھی پوچھا کہ اگر کوئی زخمی ہے، کسی کو ہاسپٹل کی ضرورت ہے تو ان کو بھیجا جائے۔ ہاں زائد کو انہوں نے یہ چیک کر کے ان کو بتایا، کہا کہ آپ لوگ ہاسپٹل میں پہنچ جائیں، کیونکہ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے بعد ہماری وہیں پہ بیٹھک ہو گئی، پولیس والے ان سے بات چیت ان نہیں کی، ہم نے تو کوئی یہ پوچھ نہیں کی کہ آپ کدھر سے ہیں، صرف ان 2 لوگوں کے پاس آئی ڈی تھی۔ ایک کے پاس یہ جو ایک احمد علی ہے، اس کے پاس آئی ڈی کارڈ تھا، اور دوسرے کے پاس جو ڈرائیور ہے اس کے پاس پاسپورٹ تھا، باقی کسی بندے کے پاس کوئی آئی ڈی نہیں تھی کہ یہ کدھر کے ہیں کدھر کے نہیں۔ بہرحال ہماری وہیں پہ بات چیت چلی، پھر انہوں نے کوئی کوٹلی والے بندے انوالو کیے کہ وہ ہمارے لیے بات چیت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ جب پہنچے تو وہ صبح آ کے، یہ کیونکہ شام کا ٹائم تھا، پھر ہمارے گھر میں کوئی شادی تھی، ہم لوگ آ گئے۔ اچھا، وہاں آپ کی کوئی گرمی سردی کوئی اس طرح کسی کی بندے سے نوبت یا کوئی اس طرح کی صورتحال تو نہیں، کوئی تلخی جب وغیرہ کی کوئی بات ہوئی؟ پولیس آ گئی تو ہماری تلخی پہلے پولیس آنے کے پہلے نہیں ہوئی، تو بعد میں تو کوئی ٹھیک موقع ہے، ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کوئی تلخی کرتا یا کوئی ٹھیک ہے، بندہ بات کرتا۔ تو اس کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے، تو ایک بندہ جو ڈرائیور تھا وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھا، باقی کوئی بندہ پولیس نے ادھر پابند نہیں کیا ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک یہ بات بتائیں کہ یہ جو زاہد کیانی صاحب ہیں، ان کی گاڑی کا، چونکہ آپ بھی ٹرانسپورٹر بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، ایک ذمہ دار شہری بھی ہیں، اس کا نقصان تقریباً ایسٹیمیٹلی کتنا ہوا؟ اس کی ایک سائڈ پوری ڈیمیج ہے سر۔ ٹھیک ہے، تو جو فون پہ ہم نے اس کے بعد پکچر لے کے ہم نے پنڈی سے ادھر ادھر سے کیا، اسٹیمیٹ کی لگوایا، تو وہ تقریباً 4.5 لاکھ روپے، اس سے کم و بیش بھی ہو سکتا ٹھیک ہے، ہے۔ لیکن 4 اچھا، لاکھ سے اوپر 4 لاکھ سے اوپر کا ایسٹیمیٹ آیا۔ میری اطلاعات کے مطابق یہ بھی ہے کہ آپ کا اور وہ جو دوسرے فریق تھے، جی جی ان کے درمیان 2.5 لاکھ روپے میں یہ طے ہو گیا کہ وہ آپ لوگوں کو 2.5 لاکھ روپے مہیا کریں گے۔ تو وہ طے ہونے کے باوجود پھر یہ معاملہ اتنا آگے گیا کیوں؟ سر یہ ہوا کہ جب انہوں نے کوٹلی سے کوئی بندے اس میں انوالو کیے، 2 بندے آئے وہاں سے، ایک عبدالاحد نامی جو ان گجرات والوں کا ملتان والوں کا رشتہ دار تھا، اور دوسرا سید نعیم حسین شاہ نامی بندے۔ انہوں نے آ کے بات چیت کی، پہلے ہمیں 1.5 لاکھ روپے کی آفر کی، پھر 2 لاکھ کی، تو ہم نے کہا کہ ہمارا 4 لاکھ سے اوپر کا نقصان ہے۔ پھر اس میں چوکی افسر صاحب تھے جو، وہ بھی، ان کی بھی بیٹھک تھی، وہ موجود تھے وہیں پہ، ان کے سامنے بات ہوئی، تو ہمارا پھر اتفاق اس بات پہ ہوا کہ پہلے تو یہ بھی آفر کی کہ آپ ہمیں گاڑی بنوا کے دے دیں، انہوں نے کہا کہ نہیں پیسے لے لیں، تو بس ٹھیک ہے یہ بھی چلے جائیں، تو 2.5 لاکھ میں ہماری بات ہوئی۔ پیسے کیونکہ ان کے پاس موجود نہیں تھے، تو انہوں نے گارنٹی کے طور پہ کوٹلی میں میرا ایک جاننے والا تھا کہ ہم اس کے پاس رکھ لیں گے۔ وہ پھر تحریر ہو گئی، تحریر ہونے کے بعد جو ڈرائیور پولیس کی حراست میں تھا اس کو چھوڑ دیا گیا، پورے وہ سائن وغیرہ ہو کے۔ پھر کوئی غیر متعلقہ لوگ جو راولہ کوٹ سے آئے تھے، ان نے آ کے تو وہاں پہ کہا کہ جی ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ایف آئی آر نہیں کرانا چاہتے تھے یا کوئی، انہوں نے زبردستی آ کے ایف آئی آر کروائی کہ نہیں اچھا، جی آپ فرض ایف آئی کیا آر کہ وہ غیر متعلقہ لوگ تھے، جی ان کے چاہنے نہ چاہنے کا کوئی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پس یہ پردہ ہمیں کیا نہیں، اچھا، جو لوگ وہاں سے آئے تھے 2 بندے تھے، میں ان کو بائی فیس بھی نہیں جانتا تھا، اور نہ ٹھیک ہی ہے، نام لکھے ان کے نام لکھے کہ کون ٹھیک ہے، لوگ ہیں، بلکہ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ کہاں سے ہیں، تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہم راولہ کوٹ سے ٹھیک ہیں، ہے۔ باقی نہیں، میں ان کو نہیں جانتا تھا پہلے۔
تو اس کے بعد اس وقت اس کیس کی یہ جو صورتحال تھی، یہ حادثہ ہوا، آپ کو وہ جو 2.5 لاکھ تھے وہ ملے نہیں ملے؟ نہیں، وہ پیسے کیونکہ فیصلہ انہوں نے ریورس کر لیا تھا، ٹھیک ہے، تو جو فیصلہ ہوا تھا وہ چوکی افسر صاحب کی موجودگی میں ہوا تھا، تو انہوں نے پھر پابند کیا ہمیں کہ یہ جو پیسے ہیں آپ واپس کریں۔ پہلی بات تو یہ پیسے ہمارے پاس پہنچے نہیں تھے، ٹھیک، وہ کوٹلی کی بات تھی، جو وہ کوٹلی میں رکھے تھے انہوں، تو فیصلہ ریورس ہو گیا، انہوں نے کہا جی کہ نہیں آپ FIR کریں، تو پھر پیسے رکھنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا کہ اچھا یہ ساری صورتحال پہ تاثر جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جنڈالہ اور پانیولہ اور اس کے گرد و نواح کے جو لوگ ہیں ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے، جو سیاح آ رہے ہیں ان کے حوالے سے جو چیز سامنے آئی ہے۔ تو آپ جو پاکستان سے آنے والے یا دیگر آزاد کشمیر کے دیگر علاقوں سے آنے والے جو ٹورسٹ ہیں، جو سیاح ہیں، جو راولہ کوٹ آ رہے ہیں، پانیولہ میں آ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارا یہ ثقافت ہے کہ ہم مہمان نواز ہیں۔ میرا پیغام یہی ہے سب کے لیے کہ یہ ویسے راولہ کوٹ آزاد کشمیر کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ مخصوص لوگ جن نے اس کو سیاست کا رنگ دیا اور انوالو کیا سابق وزیر اعظم صاحب کو، اور کیونکہ اثر رسوخ کی وجہ سے یہ بات ہوئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ کسی بندے سے ہم نے کوئی اس طرح کی بات کی اور نہ ہی کوئی ایسا کام ہوا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ یہ صرف سیاسی بیسس جو لوگ استعمال کر رہے ہیں، باقی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، زاہد کیانی صاحب آپ کا، تیمور کیانی صاحب آپ کا، راجہ سعید احمد کیانی صاحب آپ کا۔ تو آئندہ ایک نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہباں۔